بھارت کا ایک وتیرہ ہے کہ فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے، تو اس بار بھی پاکستان پہ ہی الزام لگایا گیا۔ پاکستان کے سابق سفارتکار عبدالباسط نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ انڈیا پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرے گا، جیسا کہ پارٹنرشپ تھی یورپینز اینڈ جو نارتھ اٹلانٹک، کینیڈا، امریکہ وغیرہ کے درمیان۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو پونچھ کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد انڈیا کہیں حملہ نہ کر دے، یا اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی لوگ جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان میں لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید انڈیا اٹیک کرنے کی اس میں ہے سرجیکل اسٹرائک، جو بالا کوٹ میں ایک بیوقوفی کی تھی باہر شہر میں یہ جو ہے موضوع بڑی شدت سے جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ جو باسط صاحب نے کہا ہے کافی حد تک وہ درست ہے بات، کیونکہ کچھ عناصر ہم ہی موجود ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات ان سے دوبارہ بحال ہوں یا کوئی امن قائم ہو، تو یہ ہمارے اندر کی سازشیں ہیں اور ہم ہی میں سے ہیں جو لوگ یہ نہیں چاہتے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی 12 سال بعد تو جا کے تقریباً ہمارے جانا تھا انہوں نے کہ تاکہ جو ہے بحال ہو سکے دوبارہ ہمارے تعلقات انڈیا سے، اور ہونے بھی چاہیے، یہ نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی سیاستیں، ہمارے اپنے جو منافقت ہے وہ چیز نہیں چاہتی کہ ہمارے ان سے بحال ہوں۔ تو انڈیا میں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو یہ وقوع ہوا ہے تو وہاں کچھ بھی ہو وقوع وہ ڈالتے تو پاکستان پہ ہی ہے، اب انہیں بھی لڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی تو بہانہ چاہیے نا، تو وہ اس بہانے کو، اس ایشو کو لے کے کچھ نہ کچھ تو وہ اٹیک کریں گے۔ سر پاکستان میں بھی جب کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کا ملبہ بھی تو انڈیا پہ ڈالتے ہیں، ہم صرف یہ انڈیا پر نہیں بلیم کر سکتے کہ انڈیا پاکستان کو جو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اوور آل ایک لیبل ہمارے سروں پر لگا دیا گیا ہے کہ ہم ایک دہشت گرد ملک ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی حملہ ہو جائے اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی طرح، اس کا کسی نہ کسی طرح کوئی کنیکشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان بھی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں سے باہر سے نہیں ہوئے، اور یہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، یہ انہی کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب دنیا میں اتنے سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم پہ لیول جو لگا ہوا ہے وہ مسلمان کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں باہر جو ان کا ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو مولوی ہے، وہ دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے۔ 9/11 کے بعد تو مزید یہ ایک پکا ہو چکا ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد پیدا کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری کہ پاکستان ہی پیدا کرے، ٹھیک ہے، انڈیا سے بھی ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری خود کی اندر کی جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے لیول اپنے پہ خود لگوایا ہے، اور اسے ہم خود ہی ختم کریں گے۔ اس کی جو ہے نا وہ ساری جنگ ہے، اکانومی کی جنگ ہے۔ جب بھی ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک نے ہر چیز دے رکھی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایکچولی ہمیں نا جان بوجھ کر اس طرح کی سچویشنز میں الجھایا جا رہا ہے کہ اس قوم کو کبھی ڈائریکشن ملے ہی نہ، ہمارے پاس کسی قسم کے ریسورسز کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ہمیں جب تک یہ انگیج کر کے رکھیں گے ہمیں نہیں پتہ لگے گا ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے باہر نکل کر، اس طرح کی سٹرائک سے باہر نکل کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہم پاکستان سے ذرا سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ سر کیا اس طرح کا کوئی خطرہ ہے، یہ وہاں کے یا یہاں کے بھی کچھ بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی ایسا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ایپیسوڈ کو لے کر انڈیا ول امیڈیٹلی ریسپونڈ وتھ اے سرجیکل اسٹرائک۔ ایک ہفتے سے زیادہ تو ہو چکا ہے آلریڈی، اور میں ابھی 2 دن پہلے انڈیا کے کافی سیلیبریٹڈ لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کے ساتھ ایک تفصیلاً شو کیا، جس میں ہم نے اس پاسبلٹی کو ایکسپلور کیا کہ انڈیا کیسا جواب دے گا۔ تو انڈیا کا جو ڈپلومیٹک راسٹر ہے ابھی بہت بزی ہے، مطلب آج ایس سی او کے ڈیفنس منسٹرز آ رہے ہیں، انفیکٹ آج یا کل انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کی 1-on-1 چائنا کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوں گی۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ، میرے خیال سے ابھی تک جتنے بھی میٹنگز ہوئے ہیں 2023 میں، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ، اسپیشلی اگر وہ بارڈر مینجمنٹ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو انڈیا کا جو سب سے بڑا کرنٹ سیکیورٹی ایشو ہے وہ چائنا آن دا بارڈر، اور اگر انڈیا has a chance to have a dialogue that they can take forward. So India is preoccupied with China and these issues. SCO بھی ہے، G20 بھی ہے، پھر 4-5 کو SCO فورن منسٹرز کی میٹنگ۔
So this is going to be a distraction, اور انڈیا جو اپنا امیج پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے SCO اور G20 کے تھرو, it is not going to help India in that sense. دوسری چیز یہ ہے عالیہ جی کہ یہ جو SCO کی جو پیدائش ہوئی تھی, اس کا ایگزسٹنس کا مقصد 3 چیزوں کا ہے: ٹیررزم, سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے دس از دا پرائمری ریزن. اگر آپ جا کے دیکھیں تو دس از دا کور ریزن وائی SCO واز کریٹڈ. سو SCO کی فارن منسٹرز کی میٹنگ میں دس گیوز جے شنکر صاحب an opportunity to talk about how India is a victim of terrorism. And of course, this is the time when India will freely talk about border کے پاس ہے. جے شنکر صاحب ابھی کریبینس کے ٹور پہ تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک انڈائریکٹ تو بات کر دی گیا our neighbor indulges in cross border اس کے تعلق کو لے کر. So I have a feeling کہ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے پونچھ میں, that will bring into focus جو AFPAC ریجنز کا جو تھریٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان بیسڈ گروپس کا جو بیونڈ دیئر بارڈرز جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو طالبان کو لے لیں, TTP کو لے لیں, جو گروپس شنجیانگ پروونس میں ویگرز کو لے کر کنیکٹڈ ہیں اور کشمیر کو لے کر کنیکٹڈ ہیں. تو this whole network of groups اور ان کو جو گورنمنٹل سپورٹ مل رہی ہے طالبان سے, that will be an important issue that they will definitely talk. اور یہ جو اٹیک نے چانس دے دیا ہے بولنے کی. جی بولیے سر. وہ جو گورنمنٹس ہیں یا اسٹیٹس کے بیچ کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہوا, یعنی انڈیا کے فارن افیئرس کی طرف سے کسی طرف سے اس واقعے کے بعد پاکستان کو ہوتا ہے نا کہ جی اس طرح کی شیئرنگ ہوتی ہے, ایسا تو کچھ شیئر نہیں کیا گیا کہ ہمارے پاس پروف ہے یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے. تو یعنی ایسا کیوں ہے پھر؟ یا تو پہلے یہ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا سر عام طور پہ جب یہ ہوتا ہے. دیکھیے آلریڈی اس ریجن کے سینٹرل ایشین اور رشیا, چائنا, انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرس کا نیٹورک آلریڈی ہے. سو آئی ایم کنوینس کہ آلریڈی انٹیلیجنس شیئر ہو چکی ہوگی جتنا بھی انڈیا کے پاس انٹیلیجنس ہے, اسپیشلی اف انڈیا ہیز سم ایویڈنس یا سم انفارمیشن کہ پاکستان کے طرف سے کچھ انوالومنٹ تھا ان دا کرنٹ اٹیک, کہ کیا ادھر سے بارڈر کراس کر کے لوگ آئیں, were they part of it, who were the people. اگر اس طرح کا کوئی کنیکشن, اب تو جیش محمد کا نام آ رہا ہے. So I have a feeling کہ that will be presented at the SCO foreign ministers. مجھے لگتا ہے ڈیفینس منسٹرز کی میٹنگ میں بھی that issue will come up. کہ دیکھیے اگر آپ ڈیفینس پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی ڈیفینسو پاسچر لے رہے ہیں آپ. Are you developing your military to face insurgency یا enemy army؟ تو الگ الگ capabilities چاہیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. سو دیٹ ول بی ڈسکسڈ ان دا ڈیفینس منسٹرز, اور یہ فورن منسٹرز میں یہ ڈسکشن بھی آئے گا. تو انفارملی آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ سینٹرل ایشیا کے سارے ملک اور سوائے چائنا کے will tell India کہ if you want to make a surgical strike, if you want to, please go ahead. اور بہت سی باتیں آ رہی ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں جیش محمد اور کبھی لشکر طیبہ, تو اس قسم کے نام بھی سننے کو مل رہے ہیں. اور اب بھارت میں یہ بھی ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا بھارت جو اس وقت دعوت نامہ دیا تھا بلاول زرداری صاحب کو, ہمارے وزیر خارجہ کو, کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اٹینڈ کریں, تو کیا اس دعوت نامے کو وڈرا کر سکتا ہے کہ نہیں. وہ تو شاید نہیں کر سکتا, اور میرا نہیں خیال کہ بھارت ایسا کام کرے گا. لیکن یہ SCO کی میٹنگ سے پہلے اس قسم کا واقعہ ہونا, یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے ایک بڑا ایونٹ کوئی ہوتا ہے بھارت میں یا پاکستان میں, تو اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے بھارت میں. میرا نہیں خیال کہ وہ اس دفعہ کچھ کرنا جا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت SCO کی پریزیڈنسی بھی بھارت کے پاس ہے, G20 کی پریزیڈنسی بھی بھارت کے پاس ہے. تو جب تک یہ ساری سمٹس وغیرہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی میں کم از کم نہیں دیکھ رہا بھارت کی جانب سے کوئی ایسی بیوقوفی مس ایڈونچر. لیکن یہ ممکن ہے کہ اگلے سال جو ہے الیکشن سے پہلے, جس طرح پلوامہ وغیرہ میں یہ سارے واقعات ہوئے, بالا کوٹ ہوا, بھارت اس قسم کی بیوقوفی دوبارہ کر سکتا ہے.
بی جے پی کی جانب سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ ہو جائے، لیکن وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا اگر ہوا تو۔